السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوستو، جو آج کا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ٹرم ریگولر یوز کرتے ہیں یا سنتے ہیں کہ بابا جی، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بابا جی۔ آج ہم بابا جی کو ڈسکس کریں گے اور ڈسکور کریں گے کہ بیسیکلی یہ بابا جی ہوتے کون ہیں اور یہ بابا جی کہاں سے ورڈ آیا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بابا جی ورڈ کہاں سے آیا اور یہ ہماری ڈکشنری میں ہمارے دماغ میں کیسے پینیٹریٹ ہوا، اور پھر بابا جی کو ہم ڈیفائن کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اصلی بابا کون ہے اور ہمارے اندر جو بابا ہے وہ کیسے جو ہے وہ ڈسکور ہوتا ہے۔ تو بابا جی کو لیٹس ڈیفائن فرام اسٹارٹ، کہ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ بیسیکلی بابا جی ورڈ کیا تھا؟ یہ ہمارے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے بعد بہت سارے اولیاء اللہ گزرے، ولی اللہ گزرے، جنہوں نے دین کے لیے، دنیا کے لیے اور تمام بیسیکلی دین کے لیے بہت کام کیا، بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن رہا دین میں، جنہوں نے حدیث کی کتابیں بھی لکھیں اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دین کو ایک نیا جو ہے وہ طریقے سے ڈیفائن کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، جو کہ ولی اللہ تھے، جنہوں نے تفسیریں لکھیں، جنہوں نے بہت کچھ لکھا۔ تو وہ ولی اللہ جو تھے وہ بیسیکلی کون تھے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ وقف کی ہوئی تھیں اسلام کی خاطر، اور اسلام کے لیے وہ بہت کام کرتے تھے۔ وہ ولی اللہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو وہ ولی اللہ جو تھے، وہ ان ولی اللہ نے کام کرنا شروع کیا اسلام کی خاطر، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کیا، اور انہوں نے اپنی محنتیں کی، مراقبے کیے، انہوں نے مجاہدے کیے، انہوں نے سب کچھ کیا، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ بیسیکلی وہ کانسیپٹ یہ بابا جی کا یہ ادھر سے چلا۔ لوگ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جا کے اپنے مسئلے ڈسکس کیا کرتے تھے، اور وہ اسلام اور اپنے دین اور دنیا کی حکمت اور دانائی کی باتوں سے ان مسئلوں کو، ان چیزوں کو ریزالو کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی لوگ ان کے پاس سٹنگ کیا کرتے تھے، لوگ ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کمپنی کیا کرتے تھے، جو کہ صحبت جس کو کہتے ہیں۔ تو اس صحبت سے جو ہے وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے، اور ان کی باتوں سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک ان کے اعمال اور ان کی جو خدمات تھی اسلام کے لیے، ان کی وجہ سے ان کو بہت کچھ جو ہے وہ کشف و کرامات جو نوازی ہوئی تھی اللہ پاک نے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان سے فیض یاب ہوتے تھے اور ان سے چیزیں سیکھا کرتے تھے۔ یہ کانسیپٹ تھا بیسیکلی ہمارا پیروں کا، پیر کو پیری فقیری کر دیا گیا۔ بیسیکلی وہ ولی اللہ لوگ تھے، اور پھر وہ ولی اللہ جو تھے وہ ہمیں دانائی اور حکمت سے لبریز بہت ساری باتیں جو ہے وہ سنا کر اور بتا کر چلے گئے۔ میں نے بہت ساری بکس میں پڑھا، اور جس میں جو ہے وہ میں نے تذکرۃ الاولیاء پڑھی، کشف المحجوب پڑھی، اور وہ بہت ساری بکس میں نے جو ہے وہ ان اولیاء اکرام کے بارے میں اسٹڈی کی، اور ایک نہیں بے تحاشا کی، اور جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو تھے یہ بیسیکلی اللہ پاک کے قریبی لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے اللہ پاک کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے اندر سے، اپنے دل سے تمام میل، برائیاں، علائشیں ان کو نکال پھینکا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو ایک انعامات کے طور پہ جو ہے وہ ایک حکمت اور دانائی جو ہے وہ بخش دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام اور اسلام کی خدمت میں مصروف عمل رہتے تھے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنا بیسیکلی انسان کے لیے ایک فیض یاب اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا سبب بنتا تھا۔ اب یہ تو تھی اولیاء اکرام کی بات۔ اب اولیاء اکرام کا دور چلتا گیا 900 عیسوی، اور اس کے بعد 1200 عیسوی آ گیا، اور 1400، 1500۔ اب یہ بابا جی کہاں سے دریافت ہوئے؟ بیسیکلی یہ 19 سینچری سے، جب پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے صرف اور صرف کاتب لوگ ہوا کرتے تھے، تمام مدرسے، مدارس اور وہ دوسری دینی چیزوں کی وجہ سے یہ جتنے بھی میں نے اولیاء اکرام کا ذکر کیا، یہ سارے اولیاء اکرام کے پاس کوئی نہ کوئی کاتب بیٹھا کرتے تھے، جو ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، اور وہ لکھ کے ان کو ایک کتاب کی شکل دے دیا کرتے تھے، اور وہ دنیا کو یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو مل جایا کرتی تھی۔ اب 90s کے دور میں ہوا کیا کہ پرنٹ میڈیا آ گیا۔
اب پرنٹ میڈیا نے آسان کر دیا، کاتبوں کا کام کم کر دیا، اور پرنٹ میڈیا نے آسان کر دیا کہ جو چیزیں بھی آپ لکھواتے ہو وہ فوراً پرنٹ ہوتی ہیں، اور پرنٹ ہو کے دنیا میں اشاعت ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ اب پرنٹ میڈیا نے یہ کام کیا۔ جب پرنٹ میڈیا سے ہم اس کو گریجولی آگے انکریز کرتے گئے، گریجولی آگے جاتے گئے، تو پھر اب لوگوں کو اولیاء اکرام اور وہ یہ پیر بابا بیسیکلی اس پہ ٹیگ لگ گئے۔ میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ان اولیاء اکرام کے بارے میں، نامی گرامی اولیاء اکرام کے بارے میں نے کسی بھی کتاب میں ان کے کسی بھی مسلک کا نہیں پڑھا، اور نہ انہوں نے بیان کیا۔ کسی کتاب میں کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ڈائگنوز کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ وہ اولیاء اکرام جو تھے وہ کس مسلک سے بیلیو کرتے تھے، کس مسلک سے تعلق تھا۔ یہ اس کے بعد جب ہم نے ایک کاروبار شروع ہوا، دین کا کاروبار جس کو میں بولتا ہوں، یہ کاروبار شروع ہونے کے بعد جب ان پہ ٹیگز لگنے شروع ہو گئے، یہ فلاں مسلک کے تھے، یہ فلاں کے تھے، یہ فلاں کے تھے، بیسیکلی وہ اللہ کے قریب تھے۔ جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مسلکس اور یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی، ان کو اللہ پاک کی طرف سے ہی جو ہے وہ ایک خاص کرم اور ان کو فضل جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل جو ہے وہ نواز دیا جاتا ہے جب وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کو پھر یہ ٹیگنگ ہو گئی۔ اس ٹیگنگ کے بعد پرنٹ میڈیا آ گیا۔ اب پرنٹ میڈیا کے آنے کے بعد جو ہے بہت سارے مسلک جو تھے وہ انہوں نے اپنے ٹیگنگ کر لی۔ اب جو جس مسلک میں چلا گیا اس مسلک کے حساب سے اس کو دوسرے کا پیر جو تھا یا دوسرے کا بابا یا دوسرے کا ولی اللہ جو ہے وہ نامناسب لگنا شروع ہو گیا۔ تو اب وہ نامناسب چیز کو جو ہے وہ کس طرح سے ایک مناسب ایک اسی چیز کو پروان چڑھانے کے لیے کس طرح کیا کیا جائے کہ جس سے یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف پھر راغب ہوں۔ بیسیکلی اللہ سے رجوع کروانے والے لوگ ہوتے تھے، یہ اللہ سے آپ کو ملانے والے لوگ ہوتے تھے۔ یہ لوگ وہ ہوتے تھے جو آپ کو دین اور دنیا کی حکمت اور دانائی کی باتوں سے اللہ کے قریب کرتے تھے۔ آپ کی اندر کی دل کی دماغ کی علائشیں جو ہے وہ نکال باہر پھینک دیتے، ان کی صحبت سے یہ فائدہ ملتا تھا۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ جب ٹیگنگ ہو گئی مسلک کی تو پھر ان سارے لوگوں سے کچھ لوگ پیروں سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پیر کے ورڈ سے ہی بالکل جو ہے وہ کیا اس کو بولیں گے کہ چڑھنے لگے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اور اوپر لے کے جانے لگے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی گئی۔ پھر نائنٹیز کے دور میں پرنٹ میڈیا جب امپروو کر چکا تھا، پرنٹ میڈیا بہت اوپر نکل گیا تھا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد اس ٹرمنالوجی کو ایک بابا جی کی شکل دے دی گئی۔ پاکستان ہندوستان میں جب 1930s کے بعد جو ہے پرنٹ میڈیا پوری طرح چھا چکا تھا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اللہ پاک کے قریب لوگ جو اللہ پاک کی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے، ان کو ان لوگوں نے ایک بابا جی کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ بابا جی کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیا تو اب اس کے پیچھے بابا جی کے بیک اینڈ پہ کسی مسلک کی چھاپ نہیں تھی۔ تو یہ ایک کانسیپٹ بننا شروع ہو گیا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ بے راہ روی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کو اس طرف لایا جائے حکمت اور دانائی کی باتوں سے۔ دین اور دنیا دونوں کو مکس کر کے ایسی بات کرنا، بابا جی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین اور دنیا کو ایسی قسم کی ملا کے ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر سے اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور وہ آپ کو اللہ کی قربت میں لے کے چلے جائے۔ اب یہ بابا جی بیسیکلی 1930s کے بعد جو ہے وہ اولیاء اکرام کا روپ جو ہے وہ بابا جی کے نام کی طرف آ گیا۔ وہ صرف اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ یہ کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، یہ تو ایک بابا جی ہیں اور بڑی اچھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اب پاکستان جب بنا، پاکستان کے بعد 20th سینچری میں اشفاق احمد صاحب نے بیسیکلی پاکستان کے جو ہماری پود یا ہمارے سے ایک دو پودے ابو کی ہیں، جو پہلے کی پودے ہیں، ان کے دماغ میں مائنڈ سیٹ میں اشفاق احمد صاحب کو جنہوں نے پڑھا یا جنہوں نے ان کو سنا، تو وہ اشفاق احمد صاحب نے اس بابا جی کی ٹرمنالوجی کو بہت یوز کیا اور اپنی ہر کتاب ہر چیز میں جو ہے نا انہوں نے بابا جی کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے بابا جی بار بار اور ہر بچے کی زبان پر آ گئے۔ اب یہ تو تھی بابا جی کا سفر، کہاں سے چلے کہاں تک آ گئے، یہ بابا جی ایک پروڈیوس ہو گئے۔
اب حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہے وہ بابا جی کرتے ہیں اور بابا جی ہی کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ میں نہیں مانتا. اس کانسیپٹ میں آپ کو 3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں. یہ میرا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس زندگی میں 3 بابے آتے ہیں. ہر انسان کے پاس. اب یہ اشفاق احمد صاحب تو چلے گئے، ان کے بابا جی اور تھے. اب اشفاق احمد صاحب کئیوں کے بابا تھے، وہ بھی چلے گئے. تو اب بابا کہاں سے ڈھونڈیں؟ بابا کہاں ملے گا؟ یہ بابا جی کون ہے جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کروائیں گے، جو ہمیں اللہ کی طرف راغب کریں گے؟ تو میں ساری اپنی کنکلوژن اسٹڈی کی طرف گیا اور میں نے آ کے دیکھا کہ ہماری زندگی میں 3 قسم کے بابے ہیں اور چوتھے ہم خود ہیں. اب چوتھا بابا جو ہے وہ کس طرح جاگے گا؟ پہلے 3 بابوں کو اسٹڈی کریں گے تو چوتھا بابا آٹومیٹیکلی جاگ پڑے گا، آپ کو کسی بابے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ بات ہم بعد میں کریں گے کہ کس طرح اشفاق احمد صاحب اور اس کے بعد جو بابے اور اس کے بعد ہر چیز کو بیسیکلی ہم پاکستانی ہر چیز کو ایک کاروبار میں لے جاتے ہیں. اب یہ بابا جی سسٹم کا بھی ایک کاروبار شروع ہو گیا. جو حکمت اور دانائی اور 4 لفظ لکھنا شروع ہو گیا، اس نے اپنے اس کے بابا جی کا ٹیگ لگایا اور کاروبار. بہترین کاروبار ہے یہ. آپ کے پیچھے دنیا دوڑی چلی آتی ہے. یہ جو بڑی حکمت ہے. اندر کیا ہے کچھ نہیں پتا. اب اندر کی بات جو ہے، اب آپ کے پاس 3 بابے ہیں. 3 بابے آپ کے پاس ہے جو آپ کے چوتھے، آپ کے اٹ سیلف، آپ کے اندر جو بابا چھپا ہوا ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. پہلا بابا آپ کے والدہ، جو کہ گود سے آپ کو لے کے، پیٹ سے لے کے آپ کو سکھانا شروع کرتی ہے. اس سے آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں. دوسرا بابا آپ کا والد، آپ کے والد کے ایکسپیرینسز اور اس کی قربانیاں اور اس کی ساری چیزیں، اس سے آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا بابا آپ کا استاد، اس سے ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور چوتھا بابا آپ کے اندر ہے. اب 2 بابے بالکل ان پڑھ والدین، جاہل والدین، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی مشاہدے کی طرف لے کے جائیں گے نا اپنی زندگی کو، ان کے پاس بیٹھے ہوئے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، ان سے ملنا شروع ہو جائے گا، فیض ملنا شروع ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں فیض. وہ فیض آپ کو آپ کے پیرنٹ سے زیادہ جلدی کسی سے نہیں ملے گا. حضرت بایزید بستامی 12 سال مراقبے میں رہے، 12 سال خدمت میں رہے حضرت امام جعفر صادق کی. تو 12 سال میں اللہ کی قربت نہیں ملی. ایک دن ماں کے پاس آئے، ماں نے سر پہ اللہ کی طرف حالت دیکھی بیٹے کی، تو ماں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ، میرا بیٹا 12 سال سے آپ کی محبت کے لیے ترس رہا ہے، تو یہ کیا؟ تو ماں کی دعا قبول ہوئی. تو وہ کہتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے 12 سال میں وہ نہیں ملا جو مجھے ماں کی دعا سے مل گیا. تو یہ فیض بابوں کا ماں باپ سے لینا ہے، اور یہ ماں باپ کے بغیر نہیں ملتا. اب آپ کے پاس ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور ان کے پاس بیٹھ جانے سے ہی فیض ہے، ان کے ایکسپیرینسز ہی فیض ہے. وہی آپ کو دین و دنیا اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں گے. پھر اس کے بعد آپ چلے گئے استاد کے پاس. اب جب دونوں کو آپ نے سیٹسفائی کر دیا، ان کی خدمت کر دی، ان سے خوش ہو گئے، یہ لوگوں نے آپ کے لیے دل سے دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دیے اوپر، دل سے آنسوؤں سے ماں باپ نے دعا کر دی، تو اب آپ کے فیض کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ سیدھی عرش کے اوپر گئی. اب اس کے بعد آگے استاد کا رتبہ. اب دیکھیں کہ استاد کون ہے. استاد کاروباری تو نہیں ہے، وہ کاروبار تو نہیں کر رہا. وہ اگر آپ کو بیٹھ کے، اگر میری ایک ذات ہے، میں کسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، میں اس کو استاد مانتا ہوں، تو اگر وہ میری ذات کے اندر کی علائشیں باہر نکال کے پھینکنے کے لیے نہیں بولتا، صرف اپنی ہی بڑائی بیان کری جا رہا ہے، وہ اپنی ہی استادی بیان کری جا رہا ہے، اپنی بابا جی کو، بابا گیری کو جو ہے وہ پرموٹ کر رہا ہے، تو وہ پھر استاد نہیں ہے. استاد وہ ہے جو آپ کے اندر سے، آپ کے اندر دل میں موجود علائشوں کا مطلب حسد، کینہ، چغلی، فراڈ، دھوکہ، کسی سے حسد، کسی سے برائی، غیبت، یہ ساری چیزیں جب ہرس اور یہ سارا اندر کی علائشیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری نکال کے باہر پھینکوانے والا بندہ استاد ہے آپ کا. تو رائٹ استاد جب آپ کو مل جائے گا، تو جب آپ کی، اب یہ دو بابے آپ نے والدین
خدمت سے فیض حاصل کیا، تیسرے بابے نے آپ کے لیے ہیلپ کی کہ آپ کے اندر سے یہ علائشیں آہستہ آہستہ نکالنی شروع کر دی۔ اب یہ 3 علائشیں جب 3 بابے آپ کے اوپر کام کر گئے تو اب آپ کو کسی بابے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، یہ آٹومیٹیکلی 3 لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر دیا، 3 لوگ آپ سے خوش ہو گئے، انہوں نے آپ کے لیے دعا کر دی، تو آپ کا اندر کا بابا جاگ پڑا۔ اب آپ کو حکمت کے لیے، دانائی کے لیے، آپ کو کسی چیز کے لیے کسی بابے کی ضرورت نہیں، اب صرف مشاہدہ ہے، اب صرف مشاہدہ ہے، اب صرف آپ نے اپنے آپ کو ان علائشوں سے پاک رکھنا، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے گا۔ آپ دنیاوی کام کرتے رہیں گے، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، آپ کی ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن دل سے علائشیں جیسے جیسے ختم ہوتی جائیں گی تو آپ کے اندر کا بابا خود جاگنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ خود اللہ کی قربت میں جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بیسیکلی بابے کا کانسیپٹ، اور یہ اللہ کے قریب جانے کے لیے، اور یہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 بابے اپنی زندگی میں اویل کریں۔ بابوں کے پیچھے ہم 2000 کوٹیشنز ڈیلی کی اچھی بابوں کی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر امپلیمنٹ ایک بھی نہیں کرتے۔ وہ جو بابے آپ کو وہ 2000 کوٹیشنز بتا رہے ہیں، وہ تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے بابا جی بن گئے ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر ہی نہیں رہے۔ ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ جتنی دیر تک نہیں کریں گے، ہم کسی بابے کو پا کر بھی کچھ اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں چوتھا بابا جگانے کے لیے، اور اپنا اندر کا بابا جگائے، اور اپنا اندر کا بابا اتنی دیر تک نہیں جاگے گا جتنی دیر تک یہ 3 بابے آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے بیسیکلی بابا جی کا کانسیپٹ۔ اور بابا جی کون ہے؟ آپ خود ہے۔ آپ نے اپنے اندر کے بابا جی کو جگانا ہے، اپنے اندر سے دانائی اور حکمت لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی باہر سے آگے آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں نے آپ کو ایک گارے جیسی مٹی سے بنایا، کھنکھناتی مٹی سے، اور اس میں اپنی تھوڑی سی روح پھونک دی۔ وہ اپنی روح کون سی تھی؟ اللہ پاک کی اپنی روح تو گندی ہو ہی نہیں سکتی، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے تو آپ کو پاک صاف روح دے کے بھیجا۔ وہ بابا جی اندر ہیں، آپ کے اندر آپ کی پاک روح ہے۔ اس جسم کی جتنی علائشیں ہیں، دل کی جتنی علائشیں ہیں، نفس کی جتنی بیماریاں ہیں، یہ ختم ہوں گی تو وہ پاک روح آٹومیٹکلی اوپر آئے گی، تو آپ کے اندر ایک بابا جی نظر آئیں گے۔ تو دس از کالڈ بابا جی۔